یہ ٹرک ہر طرف سے بند تھا۔ ان کے ٹرک میں سوار ہوتے ہی ایک مسلح آدمی نے آگے بڑھ کر ٹرک کا پچھلا دروازہ بند کر دیا اور باہر سے اس میں بھاری کنڈا لگا کر اس میں ایک موٹی زنجیر ڈال دی۔ پھر وہ انچارج بھی ٹرک کے اگلے حصے میں سوار ہو گیا اور اس نے ڈرائیور کو چلنے کے لیے کہا۔ باقی مسلح سپاہی ٹرک کے چلتے ہی تیزی سے واپس سڑک کے کناروں کی طرف دوڑے اور پھر چند لمحوں بعد تقریباً 5 فوجی جیپیں اسٹارٹ ہو کر ٹرک کے پیچھے دوڑنے لگی۔ ٹرک تیزی سے پختہ سڑک کی طرف دوڑتا ہوا دارالحکومت کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، اس لیے سڑک پر دور تک کوئی ٹریفک موجود نہیں تھا۔ تقریباً 5-6 میل کے سفر کے بعد سڑک ایک جنگل کے درمیان سے گزرتی تھی۔ یہ جنگل خاصا گھنا تھا اور خاصے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ ٹرک اور جیپیں جب جنگل میں داخل ہوئیں تو جیپوں میں بیٹھے ہوئے مسلح فوجی سپاہی قدرے چوکنے ہو گئے۔ ابھی انہوں نے جنگل کراس نہیں کیا تھا کہ اچانک سڑک کے ارد گرد کے درختوں پر سے 10 بم ٹرک کے پیچھے آنے والی جیپوں پر پھینکے گئے اور فضا پے در پہ دھماکوں سے گونج اٹھی۔ جنگل میں سے پھینکے گئے بموں نے جیپوں کے پرخچے اڑا دیے اور بموں کے دھماکوں میں فوجیوں کی چیخوں کی بازگشت بھی سنی گئی۔ تیز چلاؤ ٹرک، تیز چلاؤ، انچارج نے جو ٹرک ڈرائیور کے قریب والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا دھماکے سنتے ہی چیخ کر کہا، اور ٹرک ڈرائیور نے ایکسیلریٹر پر پاؤں کا دباؤ پورا ڈال دیا اور ٹرک اچھل کر تیزی سے آگے بڑھا۔ مگر ابھی اس نے چند گز کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک ٹرک پر سے فائرنگ کی گئی اور فائرنگ کے ساتھ ہی ٹرک کے 2 ٹائروں کے پھٹنے کے دھماکے ہوئے۔ ٹائروں کے دھماکوں کے ساتھ ہی انچارج نے کھڑکی کھول کر نیچے چھلانگ لگا دی اور پھر وہ دوڑتا ہوا جنگل میں گھستا چلا گیا۔ ٹرک پر چونکہ دونوں اطراف سے گولیوں کی بارش ہو رہی تھی، اس لیے انچارج بھی براہ راست گولیوں کی زد میں تھا، مگر وہ حیرت انگیز طور پر زگ زیگ کے انداز میں بھاگتا ہوا جنگل میں درختوں کی پہلی قطار تک پہنچ گیا اور کوئی گولی اس کے جسم سے نہ چھو سکی۔ وہ ایک درخت کے چوڑے تنے سے آ کر لپٹ گیا اور اب وہ جنگل کی طرف سے آنے والی گولیوں کی بوچھاڑ سے محفوظ ہو چکا تھا۔ ٹرک ٹائروں کے پھٹنے کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا، مگر دونوں اطراف سے فائرنگ جاری تھی۔ فائرنگ کرنے والے جان بوجھ کر ٹرک کے ٹائروں کو نشانہ بنا رہے تھے، کیونکہ انہیں بھی معلوم تھا کہ ٹرک کی باڈی میں سیکرٹ سروس کے ممبران موجود ہیں۔ انچارج نے درخت کے تنے کی اوٹ لیتے ہوئے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر دوسرے لمحے اس کے ہاتھ جب باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک دستی بم موجود تھا۔ اس نے تیزی سے اس کی پن کھینچی اور پھر بم پوری قوت سے ٹرک کی باڈی کی طرف اچھال دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر سیکرٹ ایجنٹ ان کے ہاتھ سے نکل جائے تو ان کی لاشیں ہی مجرموں کے ہاتھ لگے۔ بم فضا میں اڑتا ہوا سیدھا ٹرک کی باڈی سے جا ٹکرایا اور پھر ایک ہولناک دھماکے سے پھٹ گیا اور ٹرک کی باڈی کا اوپر والا حصہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہوا میں بکھر گیا۔ انچارج نے خوشی سے نعرہ لگایا اور جیب سے ایک اور بم نکال لیا، مگر ابھی وہ اس کی پن دانتوں سے کھینچ ہی رہا تھا کہ ایک گولی اس کی پشت میں گھسی اور دل میں ترازد ہو گئی۔ انچارج گولی کا جھٹکا کھا کر زمین پر اوندھے منہ گرا۔ بم ابھی تک اس کے منہ میں تھا، پن کھینچی جا چکی تھی، چنانچہ بم ایک ہولناک دھماکے سے پھٹ گیا اور انچارج کا جسم ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں بکھر گیا۔ ادھر ٹرک نے آگ پکڑ لی تھی اور اب وہ دھڑا دھڑ جل رہا تھا اور کسی بھی لمحے اس کی پیٹرول ٹنکی ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ سکتی تھی۔ ٹرک پر بم کے دھماکے کے بعد فائرنگ بند ہو گئی اور پھر جنگل میں سے لوگ بھاگ بھاگ کر ٹرک کی طرف بڑھنے لگے، مگر ٹرک کی حالت دیکھ کر انہیں 100% یقین تھا کہ ٹرک میں موجود ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا ہوگا۔ سادہ لباس والا جو عمران اور فیصل کو پروفیسر خاور کے فارم سے اپنے ہمراہ لے آیا تھا، کار میں عمران کے پاس بیٹھا تھا، جبکہ فیصل کو انہوں نے اگلی سیٹ پر 2 آدمیوں کے درمیان بٹھایا ہوا تھا۔ سادہ لباس والے کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ کرختگی چھائی ہوئی تھی۔ آپ نے اب تک اپنا تعارف نہیں کرایا، کیا آپ تھانے دار ہیں؟ عمران نے اچانک اس سادہ لباس والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ شٹ اپ، خاموش بیٹھے رہو، سادہ لباس والے نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ بالکل بالکل، ابھی مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم تھانے دار ہو۔ ہمارے گاؤں میں ایک تھانے دار تھا،
وہ اسی طرح بولا کرتا تھا۔ مگر تمہاری وردی کہاں گئی؟ کیا بیچ کر کھا گئے ہو؟ عمران کی زباں بھلا کہاں رکنے والی تھی۔ سادہ لباس والے کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے، یوں لگتا تھا جیسے ایک لمحے بعد وہ عمران کو گولی مار دے گا۔ بکواس بند کرو، یہ تھانے دار نہیں بلکہ آئی جی صاحب ہے۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک باوردی پولیس افسر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اوہ آئی جی، مگر یہ تو مرد ہے، انہیں تو آیا جی ہونا چاہیے۔ کیوں جناب، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ عمران نے بڑی معصومیت سے کہا۔ بکواس بند کرو ورنہ میں تمہیں یہیں قتل کر دوں گا۔ آئی جی اپنے ماتحتوں کے سامنے اپنی بے عزتی ہوتی دیکھ کر غصے سے پھٹ پڑا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ تم بہرحال مجھے قتل ضرور کرو گے۔ اگر میں بکواس کھول دوں تو یہیں کرو گے، اور اگر بند کر دوں تو کہیں اور جا کر قتل کروں گے۔ کیوں آئی جی صاحبہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا، اور پھر آئی جی برداشت نہ کر سکا اور اس نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ اسے تھپڑ مارنے کے لیے گھمایا۔ مگر عمران تو ایسی صورتحال کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اس نے پھرتی سے اپنا سر ایک طرف کر لیا اور آئی جی کا ہاتھ پوری قوت سے اس کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے ایک پولیس آفیسر کی گردن پر پڑا اور وہ منہ کے بل سامنے والی سیٹ سے جا ٹکرایا۔ ارے ارے، یہ تم اپنے ساتھی کو کیوں مارنے لگے ہو؟ کیا اس نے بھی کبھی تمہارے سامنے بکواس کھول دی تھی اور کہنے کے باوجود بند نہ کی تھی؟ عمران نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ تو تم، آئی جی غصے کی شدت سے اتنا بوکھلایا کہ اس سے فقرہ مکمل نہ ہو سکا۔ آئی جی صاحبہ، کچھ ہمت سے کام لیا کرو، ایک تھپڑ مارنے کے بعد ہی تم نے ہکلانا شروع کر دیا ہے۔ ابھی تو تم قتل وتل کی باتیں کر رہی تھی۔ عمران نے آئی جی کو سمجھانا شروع کر دیا۔ روکو، کار روکو اور اس کو میرے سامنے گولیوں سے چھلنی کر دو، آئی جی نے چیخ کر کہا اور ڈرائیور نے تیزی سے کار روک دی۔ آئی جی نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس کا جسم غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ اس کے آگے پیچھے چلنے والی کاریں بھی رک گئی اور ان میں سے پولیس افسران نکل کر آئی جی کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ باہر نکلو، آئی جی نے عمران سے مخاطب ہو کر چیختے ہوئے کہا۔ اوہوں، تم مجھے مارو گے، میں تو نہیں نکلتا باہر، عمران نے یوں سمٹتے ہوئے کہا جیسے پرائمری اسکول کا بچہ استاد کی مار سے خوفزدہ ہو۔ اسے کار میں ہی گولیوں سے چھلنی کر دو، آئی جی نے چیختے ہوئے کہا اور سپاہیوں نے گنوں کا رخ عمران کی طرف کر دیا۔ سر، میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ ایک اور سادہ لباس والے نے آگے بڑھ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بس، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، جو میں نے کہا ہے اس کی تعمیل ہونی چاہیے۔ آئی جی کے منہ سے غصے کے مارے جھاگ نکل رہی تھی۔ سر، وزیر اعظم اس کیس میں براہ راست دلچسپی لے رہے ہیں، اس لیے اسی سادہ لباس والے نے دوبارہ جھجکتے ہوئے کہا۔ وزیر اعظم کا نام سنتے ہی آئی جی کو جیسے ہوش آ گیا ہو۔ وہ چند لمحے ہونٹوں سے دانت کاٹتا رہا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، اسے حفاظت سے ہیڈ کوارٹر لے آؤ، میں دوسری کار میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اگلی کار کی طرف بڑھ گیا، اور وہی سادہ لباس والا جس نے آئی جی سے بات کی تھی عمران کے ساتھ بیٹھ گیا اور کاریں آگے بڑھ گئی۔ آپ بھی آئی جی صاحبہ ہیں؟ عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، میں ڈی آئی جی ہوں، سادہ لباس والے نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر میں ای آئی جی تو ہو سکتا ہوں، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہیڈ کوارٹر جا کر تمہیں ای آئی جی کیا ایف آئی جی بنا دیں گے، مگر ابھی تم خاموش رہو، ڈی آئی جی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعدہ؟ دیکھو بھول نہ جانا، عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ڈی آئی جی کچھ کہتا، کار ایک پرانی طرز کی عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئی۔ یہ عمارت باہر سے بالکل سنسان نظر آتی تھی۔ کاریں کمپاؤنڈ میں آ کر رک گئی اور پھر سب لوگ کاروں سے نیچے اترنے لگے۔ عمران اور فیصل کو بھی نیچے اتار لیا گیا اور پھر وہ سب لوگ عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ عمران اور فیصل کو ایک بڑے کمرے میں لے آیا گیا اور پھر انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ عمران اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا اور ظاہر ہے فیصل نے بھی اس کی پیروی ہی کرنی تھی۔ مسلح سپاہی ان کے پیچھے قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے سامنے 3 کرسیاں موجود تھیں جن پر آئی جی، ڈی آئی جی اور ایک اور افسر بیٹھ گئے۔ ان کے دائیں بائیں 3 مسلح افراد موجود تھے۔ ہاں،
اب بتاؤ کہ تم کون ہو، ڈی آئی جی نے پوچھا۔ کمال ہے یار، اتنی سی بات پوچھنے کے لیے تم نے خواہ اتنی تکلیف کی، وہیں پروفیسر کے فارم پر ہی پوچھ لیتے۔ عمران نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اسے اٹھا کر سامنے والے ستون سے باندھ دو اور ایک ہنٹر مجھے لا دو۔ ڈی آئی جی نے دائیں طرف کھڑے ہوئے مسلح افسر سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کا حکم ملتے ہی 3-4 مسلح افراد نے عمران کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر سامنے ستون سے باندھ دیا۔ عمران یوں اطمینان سے کھڑا رہا جیسے یہ سب کچھ اس کے منصوبے میں شامل ہو۔ عمران کو باندھنے کے بعد ایک سپاہی نے ہنٹر لا کر ڈی آئی جی کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ہاں، اب بتاؤ کہ تم کون ہو، ڈی آئی جی نے ہنٹر لہراتے ہوئے کہا۔ میرا نام جعفر ہے اور یہ میرا ساتھی یوسف ہے، ہم ریاست معصوری کے رہنے والے ہیں۔ میں کالج میں پروفیسر ہوں اور مسٹر یوسف ایک تاجر ہیں۔ پروفیسر خاور سے ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں، اس بار عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ ہمیں معلوم ہے، تم اصل حقیقت بتاؤ کہ تم نے پرنس شالمی گڑھ کا میک اپ کیوں کیا اور پھر پولیس کے آدمیوں کو کیوں قتل کیا، ڈی آئی جی نے غصے سے فنکارتے ہوئے کہا۔ اصل حقیقت تو یہی ہے، باقی باتیں تم کسی اور سے پوچھ لو، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، عمران نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور پھر اس کی بات سن کر ڈی آئی جی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے پوری قوت سے ہنٹر لہرایا، مگر اس سے پہلے کہ ہنٹر عمران کے جسم کو چھوتا، عمران کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے ہنٹر پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا اور ڈی آئی جی ہنٹر کے ساتھ ہی گھسیٹتا ہوا عمران کی طرف چلا گیا۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ کو گھمایا اور ڈی آئی جی کی پشت اس کی طرف ہو گئی اور عمران نے نہ صرف اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا بلکہ وہی ہنٹر اس کی گردن کے گرد کس لیا۔ اب عمران کی پشت پر ستون تھا اور سامنے ڈی آئی جی۔ خبردار، اگر کسی نے حرکت کی تو تمہارے ڈی آئی جی کی گردن توڑ دوں گا، اس نے فنکارتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، فیصل نے کرسی سے چھلانگ لگائی اور اپنے قریب کھڑے ہوئے سپاہی کے ہاتھ سے مشین گن چھینتا ہوا وہ عمران کی پشت پر آ گیا۔ کمرے میں موجود مسلح افراد کو شاید ان سے اتنی پھرتی کی امید نہ تھی، اس لیے وہ مشین گنیں ہاتھوں میں پکڑے دیکھتے رہ گئے۔ خبردار، اگر کسی نے حرکت کی تو بھون کر رکھ دوں گا، فیصل نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں کسی سرچ لائٹ کی طرح گردش کر رہی تھی۔ دروازے کی طرف چلو، عمران نے ڈی آئی جی کی گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ڈی آئی جی کو لیے آگے بڑھ گیا۔ اس کے آگے بڑھتے ہی فیصل نے عمران کے ساتھ پشت لگا دی اور وہ پوری طرح کمرے کو کور کیے ہوئے تھے۔ تم لوگ زندہ بچ کر نہیں جا سکتے، آئی جی نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، فیصل نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا۔ گولیوں کی بوچھا ڈی آئی جی کے پہلو سے نکلتی چلی گئی۔ اگر اب کوئی بات کی تو یہ گولیاں تمہارے سینے میں بھی ترازد ہو سکتی ہے، فیصل نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ عمران ڈی آئی جی کو دھکا دیتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ دروازہ کھولو، عمران نے ڈی آئی جی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ڈی آئی جی نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا، مگر دوسرے لمحے دروازے کے باہر موجود ایک آدمی پوری قوت سے ڈی آئی جی سے ٹکرایا۔ یہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ عمران اور فیصل دونوں نہ سنبھل سکے اور فیصل منہ کے بل زمین پر گرا اور عمران پشت کے بل اس کے اوپر جا گرا، اور اسی لمحے کمرے میں موجود مسلح سپاہی بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے اور پھر عمران اور فیصل دونوں کو بری طرح جکڑ لیا گیا۔ انہیں اچھی طرح ستونوں سے باندھ دو، آئی جی نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا، اور پھر ان دونوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اس بار باندھنے والوں نے اپنی پوری تکنیک استعمال کی۔ اس کے علاوہ 2 مسلح سپاہی ان کے ساتھ ان کی نگرانی پر کھڑے ہو گئے تاکہ عمران پہلے کی طرح رسیاں نہ کھول لے۔ یہ ہنٹر مجھے دو، آئی جی نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا، اور پھر ہنٹر اسے دے دیا گیا۔ آئی جی ہنٹر سنبھالے تیزی سے آگے بڑھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ہنٹر سے عمران کی خال ادھیڑ دے گا، مگر اس سے پہلے کہ وہ عمران تک پہنچتا، عمران نے دہاڑتے ہوئے کہا، خبردار، اگر تم آگے بڑھے 0711 8/6۔ اور نہ جانے عمران کے کہے ہوئے الفاظ میں کیا جادو تھا کہ آئی جی یوں ٹھٹک گیا جیسے اس کے سامنے کوئی دیوار آ گئی ہو۔ کیا مطلب؟ آئی جی کا لہجہ لڑکھڑا گیا، اس کے چہرے پر شدید حیرت تھی۔ نہ جانے تم جیسے احمق کو کس نے آئی جی لگا دیا ہے،
میں نے پوری کوشش کی کہ یہ ٹاپ سیکرٹ سب کے سامنے نہ کھلے، مگر اب میں مجبور ہو گیا ہوں، عمران نے اسی طرح باوقار لہجے میں کہا۔ اوہ ویری سوری سر، اب ہمیں کیا معلوم تھا، آئی جی نے ندامت آمیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اس نے مسلح سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، چھوڑ دو انہیں۔ اور آئی جی کے حکم پر فوری طور پر ان دونوں کی رسیاں کھول دی گئی۔ فیصل یہ سب کچھ دیکھ کر حیرت سے بت بنا رہ گیا کہ آخر عمران نے کیا چکر چلایا ہے کہ ان سب کا رویہ یکدم بدل گیا ہے۔ آئیے جناب میرے ساتھ آئیے، آئی جی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ آؤ، عمران نے فیصل سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر آئی جی عمران اور فیصل کو اپنے ہمراہ لیے ایک اور کمرے میں آ گیا۔ یہاں میز اور کرسیاں موجود تھیں۔ تشریف رکھیے مسٹر شاگل، آئی جی نے قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مسٹر تم دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، میں نے آئی جی سے خاص بات کرنی ہے، عمران نے فیصل سے مخاطب ہو کر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اور سنو، جب تک میں نہ بلاؤں کسی کو اندر نہ آنے دینا، عمران نے کہا، اور فیصل اٹھ کر تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس نے باہر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ مسٹر شاگل میں سخت شرمندہ ہوں، آئی جی نے ندامت آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں تمہیں شرمندہ ہونا چاہیے، عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ آئی جی کچھ سمجھتا، عمران کا دایاں ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور آئی جی کی کن پٹی پر پٹاخہ سا چل گیا۔ عمران نے ہاتھ بھی ایسی جگہ اور اتنی قوت سے مارا کہ پہلے ہی ہاتھ پر آئی جی لہراتا ہوا کرسی سے نیچے آ رہا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے اس کے بے ہوش ہوتے ہی انتہائی پھرتی سے اس کا لباس اتار کر خود پہنا اور اپنا لباس اسے پہنا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے چہرے پر سے ایک پتلی سی جھلی اتار دی اور پھر اسے آئی جی کے چہرے پر چڑھا دیا۔ اس جھلی کے ساتھ بال بھی موجود تھے، اس لیے جھلی پوری طرح فٹ ہوتے ہی آئی جی کا چہرہ بالکل عمران کی طرح ہو گیا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی عمران نے جیب سے ایک چپٹا سا باکس نکالا اور پھر اس میں سے میک اپ کا سامان نکال کر اس نے اپنے چہرے پر آئی جی کا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ انتہائی تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ اس نے میک اپ کرنے میں چند لمحوں سے زیادہ وقت نہ لیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے آئی جی کو اٹھا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا اور خود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فیصل اندر آؤ، عمران نے اصل لہجے میں کہا، اور فیصل نے چونک کر ایک نظر عمران کو دیکھا اور پھر اندر آ گیا۔ یہ آئی جی ہے؟ فیصل نے چونک کر پوچھا۔ ہاں پہلے تھا، مگر اب یہ عہدہ میں نے سنبھال لیا ہے۔ بہرحال تم دروازے کے پاس پیچھے چھپ جاؤ، میں ڈی آئی جی کو بلاتا ہوں، اس کا قد و قامت تمہارے برابر ہے، عمران نے کہا اور خود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی سامنے راہداری میں اسے ایک مسلح سپاہی نظر آ گیا۔ ڈی آئی جی کو سلام بولو، عمران نے آئی جی کے لہجے اور انداز کی نقل کرتے ہوئے کہا۔ بہتر سر، مسلح سپاہی نے مستعد ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ایک طرف بھاگتا چلا گیا۔ عمران واپس کمرے میں آ گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ڈی آئی جی اندر داخل ہوا۔ اس نے عمران کو سیلوٹ کرتے ہوئے کہا، یس سر، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران سے کوئی جواب دیتا، دروازے کے پیچھے موجود فیصل جان بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے ڈی آئی جی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا گھٹنا حرکت میں آیا اور ڈی آئی جی ایک ہی جھٹکے میں ڈھیلا پڑ گیا۔ گردن کے جھٹکے نے اسے شعور کی سرحدوں سے کھینچ کر بے ہوشی کی وادی میں پھینک دیا۔ اس سے لباس بدل لو، جلدی کرو، عمران نے فیصل سے کہا، اور فیصل نے چند ہی لمحوں میں اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ اب عمران حرکت میں آیا۔ اس نے فیصل کے چہرے سے بھی جھلی نوچ کر ڈی آئی جی کے چہرے پر چڑھا دی، اور پھر اس چپٹے باکس کی مدد سے اس نے فیصل کے چہرے پر ڈی آئی جی کا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ اس کی مہارت تھی کہ اس نے میک اپ مکمل کرنے میں زیادہ سے زیادہ چند منٹ لگائے۔ اب انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی مجرم ہیں جنہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ عمران نے ڈی آئی جی کو اٹھا کر آئی جی کے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے میز کی درازیں کھول کر اس کی تلاشی لینی شروع کر دی، مگر اس درازوں سے اسے کوئی کام کی چیز نہ مل سکی۔ پھر وہ کمرے کے جنوبی دیوار میں لگی ہوئی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس الماری میں مختلف رنگوں کی فائلیں موجود تھیں۔ اس نے تیزی سے فائلیں دیکھنی شروع کر دی، اور پھر ایک فائل دیکھتے ہی وہ بری طرح چونک پڑا۔ فائل پر SSW لکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے سرخ رنگ کی پنسل سے خاموش چیخیں لکھا ہوا تھا۔ عمران نے تیزی سے فائل کھولی۔ اس میں 2 صفحے موجود تھے۔
عمران نے ایک نظر ان صفوں پر ڈالی اور پھر اس نے یہ دونوں صفحے فائل میں سے نوچ لیے اور فائل دوبارہ الماری میں رکھ دی اور کاغذ اس نے جیب میں ڈال لیے۔ بس ٹھیک ہے، کام بن گیا، آؤ اب نکل چلے، عمران نے کہا اور پھر فیصل کو ساتھ لیے دروازے کی طرف بڑھا۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ دونوں کمپاؤنڈ میں کھڑی ایک جیپ کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے میک اپ کی وجہ سے کسی نے انہیں نہیں روکا۔ عمران نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور فیصل اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ عمران نے کار اسٹارٹ کی اور اس کا رخ باہر کی طرف موڑ دیا۔ وہاں موجود پولیس افسروں نے اسے باقاعدہ سیلوٹ مارا اور عمران ہاتھ ہلا کر سلام کا جواب دیتا ہوا جیپ پولیس ہیڈ کوارٹر کمپاؤنڈ سے باہر نکالتا چلا گیا۔ اس کی جیب میں خفیہ کاغذات موجود تھے اور چہرے پر گہرا اطمینان چھایا ہوا تھا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران کو ٹرک پر لاد کر دروازہ بند کر دیا گیا اور ٹرک تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ ٹرک کی چادریں فولاد کی بنی ہوئی تھی